ہمارے پاس اکثر مریض عقل داڑ کی درد کی وجہ سے تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں پچھلے ہفتے یا 2 ہفتے سے عقل داڑ میں درد ہے، شدید تکلیف ہے۔ عقل داڑ کی جو درد ہے وہ شدید ترین درد ہوتا ہے جو کہ ایک عام انسان برداشت کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ عقل داڑ کی تکلیف کیوں ہوتی ہے اور کیا یہ صرف دوائی سے ٹھیک ہو جاتا ہے یا اس کو سرجیکلی نکالنا پڑے گا یا ریموو کرنا پڑے گا۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر ظفر علی خان ہے، میں اورل میگزیلوفیشل سرجن ہوں اور اس کے علاوہ میرے پاس فیشل ایستھیٹک میڈیسن میں ڈپلومہ پر امریکن بورڈ ہے۔ میرا تقریباً 10 سال کا ایکسپیرینس ہے۔ میں اس سے پہلے فرنٹیئر میڈیکل کالج ایبٹ آباد سے منسلک رہا ہوں۔ اس کے علاوہ میں نے تقریباً 6 سال سعودی عربیہ میں جوف یونیورسٹی کالج آف ڈینٹسٹری سے میں منسلک رہا ہوں، جہاں پہ میں کلینکل ڈائریکٹر اور اسسٹنٹ پروفیسر اورل میگزیلوفیشل سرجن تھا۔ انسان کے جبڑے میں عقل داڑ کی تکلیف تب پیدا ہوتی ہے جب وہ بلوغت کی عمر کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس کو عقل داڑ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا عقل سے ڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ اس کا اصل میں بلوغت کے ساتھ تعلق آتا ہے۔ عقل داڑ کی تکلیف تب پیدا ہوتی ہے جب جبڑے میں اس دانت کے لیے جگہ پوری نہ ہو۔ انسان کی خوراک جیسے جیسے نرم ہوتی جا رہی ہے، اسی طرح انسان کے جبڑے کے سائز بھی کم ہوتے جا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے جبڑے میں دانتوں کے لیے مکمل جگہ موجود نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہماری جو عقل داڑ ہے، جو کہ عمر کے سب سے آخر حصے میں یہ نکلنا شروع ہوتے ہیں، یعنی تقریباً دانتوں کی نکلنے کی سب سے آخر میں یہ دانت نکلتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ دانت اندر ہی رہ جاتا ہے یا ٹیڑھا رہ جاتا ہے، کیونکہ اس کے لیے جگہ نہیں رہتی جبڑے میں۔ جب یہ دانت پورا نہیں نکل سکتا تو یہ اپنے دانت سے اگلے دانت کے اوپر یہ زور لگاتا ہے اور اس کے اندر یہ کیویٹی اور سوراخ پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اوپر جو مسوڑا ہے اس میں بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ صفائی صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتی، وہاں پہ برش صحیح طریقے سے نہیں پہنچ سکتا، تو اس وجہ سے جو سب سے آخری دانت ہے، جو عقل داڑ ہے، اس جگہ پر خوراک کے ذرات پھنس جاتے ہیں اور وہ پھر بعد میں مسوڑے میں تکلیف اور سوجن پیدا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ دانت جب جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے اور یہ اندر ہی رہ جائے، جب یہ سیدھا نہیں ہو سکتا، تو اس کی جو جڑیں ہیں وہ ہڈی کے اندر ایک رگ ہے جس کو ہم انفیریئر الویولر نرو، جو کہ جبڑے کو احساس اور سینسٹیویٹی پرووائڈ کرتی ہے، یہ اس کو بھی ڈیمیج کر سکتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ ہم کیسے پریونٹ کر سکتے ہیں اور اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے۔ عقل داڑ میں جو تکلیف ہے وہ صرف دوائی سے یا میڈیسن سے یا اینٹی بایوٹک کھانے سے ٹھیک نہیں ہوگی جب تک ہم اس کو نکال نہ لیں۔ انٹرنیشنلی اب یہ ایک پروٹوکول بن چکا ہے کہ کوئی بھی عقل داڑ ہو، جب انسان کو پتہ چل جائے، جب ہم دیکھ لیں ایکس رے کے ساتھ کہ یہ دانت ٹیڑھا آ رہا ہے اور اس کے لیے جبڑے میں جگہ نہیں ہے، تو ہم اس کو نکالنے کا ہی مشورہ دیتے ہیں اور یہی اس کا صحیح پروٹوکول ہے۔ بغیر سرجری کے اس کا نکالنا ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ یہ آدھا ہڈی کے اندر، آدھا مسوڑے کے اندر اور گوشت کے اندر یہ چھپا ہوتا ہے اور اس کو سیدھا ہونے کے لیے کوئی چانس نہیں ہوتا۔ تبھی ہم یہ ڈیسیجن لیتے ہیں کہ ہم اس کو نکالیں گے۔ جب بھی آپ کو عقل داڑ میں تکلیف شروع ہو جائے تو سب سے پہلا کام جو آپ کو کرنا چاہیے کہ وہ آپ ڈاکٹر سے مشورہ لیں۔ کوالیفائڈ ڈاکٹر جب آپ کا منہ کے اندر معائنہ کریں گے، اس کے بعد وہ دیکھ سکیں گے کہ کیا یہ عقل داڑ سیدھا ہو سکتا ہے یا یہ ٹیڑھا ہی رہے گا اور اس کو نکالنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ وہ ایک ایکس رے کریں گے جس کو ہم OPG کہتے ہیں، جو کہ پورے جبڑے کا ایکس رے ہوتا ہے۔ وہ ہو جائے تو اس کے بعد ہمیں صحیح اندازہ ہو جائے گا کہ کیا یہ دانت نکل سکتا ہے، خود بخود نکلے گا یا ہم اس کو آپریشن کے ساتھ اس کو ہم نکالیں گے۔ عقل داڑ کی جو سرجری ہے یہ ایک تقریباً آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ کی سرجری ہوتی ہے۔ یہ معمولی سرجری نہیں ہوتی اور نہ ہی یہ بہت زیادہ کوئی کمپلیکیٹڈ سرجری ہے، یہ درمیانے لیول کی سرجری ہوتی ہے۔ جب بھی ہم عقل داڑ ہٹانے کی یا نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں چھوٹا سا کٹ لگانا پڑتا ہے، اس کے ساتھ ہمیں مسوڑے کو کاٹ کے نیچے ہڈی کو تھوڑا سا کاٹنا پڑتا ہے اور اس کے بعد ہم عقل داڑ کو پیسز میں کاٹ کر اس کو ہم آپریشن کے ساتھ مشین کے ساتھ نکالتے ہیں۔ آپریشن کے ساتھ نکالنے کے بعد اس کو ہم ٹانکے لگاتے ہیں، 1 یا 2 ٹانکے لگتے ہیں، اس سے زیادہ انشاءاللہ تکلیف نہیں ہوتی۔ آپریشن کے بعد تھوڑی بہت سوجن ہوتی ہے، جیسی تھوڑی کہیں پہ بھی زخم لگ جائے تو ہفتہ 1.5 تک وہاں پر زخم ٹھیک ہونے میں لگتے ہیں۔ اسی طرح منہ کے اندر بھی اگر کوئی زخم ہو، کوئی آپریشن ہو، تو اس کا بھی تقریباً ہفتہ 1.5 لگ جاتا ہے زخم پوری طرح بھرنے سے۔ اس کے ساتھ تھوڑی بہت سوجن ہوتی ہے۔
درد ہوتا ہے، منہ کا پورا نہ کھلنا، یہ ایک عام سی بات ہے عقل داڑھ کی آپریشن کے بعد۔ اس کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہم ٹھنڈے ٹکور کی مشورے دیتے ہیں تاکہ جو سوجن ہے وہ اس کے ساتھ کم ہو جائے اور اس کے ساتھ تکلیف بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم کچھ میڈیسن لکھتے ہیں درد کے لیے جو کہ اس سوجن کو اور تکلیف کو ختم کر دیتی ہے۔